سفر معراج میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا یوں اظہار فرمایا کہ ایسی شان محبوبیت کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہو سکتی کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں کا امام بنایا، لامکاں کی بلندیوں پر پہنچا کر بغیر کسی واسطے کے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، اور بغیر کسی پردے کے اپنے سامنے بٹھا کر اپنے دیدار کا بھی شرف عطا کیا، بلکہ اس مبارک سفر میں اتنے کمالات، اتنے معجزات عطا کیے گئے کہ جن کو شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب شان رسالت سے بے خبر لوگ آج تک یہی گتھی نہیں سنبھال سکے، یہی نہیں سمجھ سکے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ سفر معراج بیداری کی حالت میں تھا یا خواب کی حالت میں تھا، مگر اہل محبت نے نہ صرف اس کو تسلیم کیا بلکہ اس کے ہر پہلو سے متعلق ایسے نکات بیان کیے، ایسے نکتے تلاش کیے کہ جس کے ذریعے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان مزید جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی شان میں نکتے تلاش کرنا یہ خالق کائنات جل جلالہ بھی پسند فرماتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بھی پسند ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں سے ایک وعدہ لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے علماء تورات اور علماء انجیل سے یہ وعدہ لیا کہ ان دونوں کتابوں کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کرنا اور اس کو ہرگز نہیں چھپانا، تو انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال لیا اور رشوتیں لے کر ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اب مفسرین کرام نے اس آیت کے اندر وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء تورات اور علماء انجیل سے یہ وعدہ لیا تھا، ان سے یہ فرمایا تھا کہ ان دونوں کتابوں کے اندر میرے محبوب کی نبوت کے جو دلائل ہیں، میرے محبوب کے جو اوصاف میں نے بیان فرمائے ہیں، تم نے وہ لوگوں سے نہیں چھپانے، لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان بھی کرنے ہیں اور ان کو اس کا مطلب بھی سمجھانا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ لوگوں سے چھپا لیے اور تھوڑی سی قیمت لے کر وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیے۔ تو آج بھی جو بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کو گھٹا کے بیان کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتا، تو آپ حضرات کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کن کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے عقیدے پہ چل رہا ہے، ان کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، کیونکہ ان سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم نے میرے محبوب کی شانوں کو چھپانا نہیں ہے، ان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن جنہوں نے کلمہ جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے میرے محبوب کے اوصاف اور ان کی شانیں بیان کی ہیں، وہ کھل کے بیان کرنی ہیں۔